الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم 11 پارہ کی سب سے پہلی آیت کی چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو جنگ میں جانے سے رکے رہے، جبکہ اعلان یہ ہو چکا تھا کہ ہر کوئی جو استطاعت رکھتا ہے وہ اس میں شامل ہو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے دو اہم رکن ایسے ہیں کہ ان دو رکنوں میں ان کی ادائیگی میں ایمان والے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا، یعنی نفاق والے، ان کی پہچان ہو گئی ہے۔ پہلے آپ یہ جان لیں کہ اگر ایمان کے اندر سے اخلاص نکل جائے تو وہی ایمان نفاق بن جاتا ہے۔ ایمان کے ساتھ اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اور یہی اخلاص اگر عمل سے نکل جائے تو وہی عمل ریا بن جاتا ہے۔ ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل، اور انہی دو وجہوں سے قرآن میں جگہ جگہ جنت کی بشارتیں دی گئی، لیکن یہ بشارتیں ان لوگوں کے لیے جن کا ایمان مخلص ہو اور جن کا عمل پہ اخلاص ہو۔ اگر ایمان کے اندر سے اخلاص نکلا تو ایمان نفاق بن جاتا ہے اور ایسا آدمی منافق ہو جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کا ایمان جنت میں لے جانے والا تھا، اخلاص کے نکل جانے کی وجہ سے وہ نفاق ہو گیا، اور یہی نفاق اسے جہنم میں لے جانے والا بنائے گا۔ اور وہ عمل جس کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ جنت میں جانے کا مستحق ہوتا ہے، لیکن اسی عمل سے اخلاص نکل جائے تو وہی عمل ریا بن جاتا ہے، اور یہ عمل اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ تو دو رکن اسلام کے ایسے ہیں کہ ان کے اندر پہچان ہو جاتی ہے کہ کون اہم ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ وہ دو رکن کیا ہیں؟ ایک ہے اللہ کی راہ میں اپنا مال نچھاور کرنا، اور دوسرا ہے اللہ کی راہ میں اپنا جان نچھاور کرنا۔ یہ دو اہم رکن ایسے ہیں کہ جب جب بات اسلام کے لیے اپنے جان و مال کو قربان کرنے کی آئی ہے، ایمان والوں کا گروہ الگ ہو گیا، اور جن کے دلوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا ان کا گروہ الگ ہو گیا۔ یہاں ایسے ہی کچھ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنگ تبوک کے لیے جب سب کو بلایا گیا تو ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے، آپ کو معلوم ہے جنگ تبوک ایسی گرمی میں ہوئی تھی جس وقت لوگ کھجور کے کھا کر پانی پی کر ان کے سائے تلے آرام کرتے تھے، اور بہت ہی زیادہ گرم کے موسم میں، ایسے موسم میں لوگ آرام پڑے رہتے تھے۔ وہ آرام بہت ضروری ہوتا تھا، دھوپ میں کوئی نکلنا نہیں چاہتا، وہ چھلچھلاتی ہوئی دھوپ ہوتی تھی۔ ایسے وقت میں، ایسے حالات میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اللہ کے لیے تم سب کچھ چھوڑ کے اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے نکلو، لیکن جن کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا تھا وہ سب آ رہے تھے نبی کے پاس اور اپنا عذر پیش کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول میرے پاس یہ عذر ہے، میرے پاس یہ عذر ہے، میرے پاس یہ عذر ہے۔ اللہ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے
یعتذرون الیکم اذا رجعتم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کے پاس عذر پیش کر رہے ہیں اور آپ انہیں چھوڑ دے رہے ہیں، اجازت دیتے رہے، لیکن حقیقت میں ان کے پاس عذر ہے ہی نہیں، تو آپ تو عذر کے پیش نظر انہیں چھوڑ دے، لیکن اللہ انہیں نہیں چھوڑنے والا، کیونکہ آپ کے سامنے آ کر وہ کہہ رہے ہیں، آپ تو مان لے رہے ہیں، لیکن اللہ ان کے حالات کو جاننے والا ہے کہ اصل ان کے پاس حقیقت میں عذر ہے یا نہیں ہے، تو اللہ انہیں نہیں چھوڑنے والا۔ اس کے بعد 3 لوگوں کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے جو ایمان والے لیکن جانے سے اس جنگ کے اندر سستی برت گئے اور غفلت کر گئے۔ ان کا جانے کا ارادہ تھا، لیکن واقعہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ابھی لوگ پہلے پڑاؤ پہ پہنچے ہیں، ہمارے پاس سواریاں ہیں، راستے ہیں، ساز و سامان ہیں، تو ہم کچھ دن اور آرام کر لیں تو اگلے پڑاؤ میں ہم اپنے ساتھیوں کو پا لیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے انہوں نے دھیرے دھیرے وہ سارا قافلہ گیا بھی، سارے لشکر گئے اور لوٹ بھی آئے، اور یہ اس خام خیال میں تھے کہ ابھی تو وہ اگلے پڑاؤ پر ہوں گے، ہم 1-2 دن اور رک کر پھر انہیں پا لیں گے، کیونکہ وہ قافلہ تو پیدل ہے، ہمارے پاس سواریاں ہیں، ہم جائیں گے اور گھوڑوں سے انہیں پا لیں گے۔ لیکن انہوں نے سستی اس قدر کر دی کہ وہ قافلہ گیا بھی اور چلا بھی ہے۔ ان میں 3 صحابی رسول ہیں جو ایمان والے تھے، جو صحابی رسول تھے۔ بعد میں جب یہ قافلہ لوٹ آیا تو دوسرے لوگ بھی آ رہے تھے عذر پیش کرنے، ان میں یہ 3 لوگ بھی شامل تھے۔ اس میں سے ایک صحابی رسول حضرت کعب بن مالک بھی تھے، بہت جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ تو یہ 3 لوگ بھی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا، اللہ کے رسول ہم لوگوں نے تو یہ چاہا تھا کہ ہم پہنچ جائیں، لیکن ہماری سستی نے ہمارے اوپر غالب آ گئی۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ نیک کاموں کے اندر سستی کرنا یہ انسان کو غفلت کے اندھیرے میں ڈھکیل دیتا ہے۔ کسی بھی نیک کام کے اندر سستی نہیں برتنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لوگوں کا ذکر کیا ہے ایمان کے لیے۔ معلوم ہے کیا؟ ایک نماز پڑھنے والے ہم بھی ہیں اور ایک نماز پڑھنے والے وہ منافق بھی ہیں۔ تو منافق جب اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں نماز کے لیے آتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ قاموا کسالى، بڑی کسل مندی کے ساتھ وہ آتے ہیں، ہلتے ڈلتے بالکل سست پڑے ہوئے، جیسے ان کی پیشانی پہ بہت بڑا بوجھ ہے یہ نماز پڑھنا، ہر نماز کے وقت میں، اذان کے وقت میں ان کو آنا پڑ رہا ہے۔ ان کی دل، ان کی چاہت، ان کی محبت نہیں ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے ایمان کا اظہار کیا ہے تو اس نسبت سے انہیں آنا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ نے ان کی حرکتوں کو بیان کیا، یہ ہے آنا ان کا، بڑے یہ ڈھیلے ڈھیلے ڈولتے ڈالتے، بڑی دل کی تنگی کے ساتھ وہ آتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان والے خرچ کرتے ہیں، اور ایک یہ لوگ بھی ہیں جو خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان منافقوں کو خرچ کرنے کے بارے میں بتایا، جب یہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ان کے دل بالکل تنگ پڑ جاتے ہیں، گویا کہ ایسا انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو ہم سے لیا جا رہا ہے، یہ بوجھ اتار رہے ہیں، یعنی وہ دے کر احسان کر رہے ہیں۔ اس طرح سے ان کے اوپر بہت بڑا ایک بوجھ ہوتا تھا، دل بالکل ان کے تنگ پڑ جاتے تھے۔ لیکن ایمان والوں کا حال ان کے برعکس تھا۔ اس سے ایک اور بات معلوم ہوا کہ نماز ہو یا زکوٰۃ ہو، اس کے اندر تمدیلی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبت الہی کے جذبے کے ساتھ وہ عمل ہونا چاہیے۔ ہر نیکی کے کام میں محبت الہی کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ ہو، دل کی تنگی کے ساتھ نہ ہو۔ ہم مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی رضا مطلوب ہو اور دل کی خوشی کے ساتھ ہو، دل کی تنگی کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ یہ منافق کی عالم ہے۔ منافق بھی زکوٰۃ دیتے تھے، وہ بھی صدقہ و خیرات کرتے تھے، اور وہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی حرکتوں کو ذکر کیا ہے۔ وہی حال یہاں پر بھی تھا۔ جنگ کے اس موقع پر 3 صحابی رسول آئے، سست پڑے اور انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا چونکہ یہ ایمان والے تھے تو ان کے معاملے کو کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا تھا، ان کے عذر کو قبول نہیں کیا گیا،
اور تقریباً 50 دنوں تک ان کا معاملہ یہ تھا کہ تمام مسلمانوں سے ان کو کاٹ دیا گیا تھا، الگ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کے بیویوں کو بھی ان سے جدا کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ سے کوئی فیصلہ نہ آئے۔ انہوں نے خوب توبہ و تائب کیا اور خوب اللہ کے سامنے روئے اپنی اس کاہلی پر، اپنی اس سستی پر، اپنی اس غفلت پر۔ پھر 50 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ جو لوگ توبہ کرے، عجیب بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ توبہ ہی سے شروع ہو رہی ہے اور اسی پر ختم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کیا توبہ کیا؟ توبہ کیا ہے اور فوراً اللہ نے آیتیں اتاری ہیں اور کہا ہے کہ ان لوگوں کا جن کا معاملہ چھوڑ دیا گیا تھا، روک لیا گیا تھا، اب ان کے معاملے خلاصے ہو گئے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور آخر لفظ اللہ سے تواب الرحیم، صرف توبہ قبول کر لینا کافی تھا، اس کے تحت رحیم کا اضافہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ جو شخص توبہ کرنے کے بعد پلٹتا ہے، اللہ توبہ تو قبول کرتا ہے، اس کا انعام یہ دیتا ہے کہ اس کے ساتھ خاص رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے لیے اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جو انسان توبہ کرتا ہے۔ میں اس کو ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے بچے ہیں غلطیاں کر لیتے ہیں، غلطیاں کرنے کے بعد بچہ آ کر رو کر کہے کہ ابو ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور اپنی غلطی پر رونے لگے، پچھتانے لگے، تو ایک رحم دل باپ کیا کرے گا؟ اس کو گلے سے لگا لے گا، اور وہ محبت تو کرتا ہی تھا لیکن اس غلطی پر چونکہ غلطی کا اسے احساس ہے اور رو رہا ہے تو اسے اور بھی زیادہ اس کے اوپر رحم اور شفقت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حال ہے کہ جب ایک بندہ غلطی پر احساس کر کے اس کے سامنے رو دیتا ہے تو اللہ کی رحمت پہلے سے زیادہ اس کے لیے بڑھ جاتی ہے اور وہ اللہ کے نزدیک پہلے سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا رحیم ہے۔ تو اللہ نے تواب کے ساتھ رحمت، تواب الرحیم، یقیناً اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اس لیے تواب کے ساتھ رحیم لایا گیا ہے۔ اور رحیم کا ایک مفسر نے اور تشریح کی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے خاص انعام دے گا اس توبہ کی وجہ سے۔ اللہ اگر اس نے سچی توبہ کی ہے، کوئی انسان ہو اگر گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، توبہ نصوحہ کرتا ہے، تو اللہ توبہ تو قبول کرتا ہی ہے لیکن اس توبہ کی وجہ سے اسے انعام یہ دے گا کہ اسے جنت میں داخل کرے گا، جنت کا انعام دے گا اسے، اگر اس نے سچی توبہ کی ہے تو یہ 3 لوگوں کا واقعہ مختصر طور پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے دیہات لوگوں کا، جو دیہات میں رہتے ہیں، ان کا واقعہ ذکر کیا، کہا کہ دیہاتیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے اندر بھی پختہ ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں جو کفر میں بڑے اڑے ہوئے ہیں، کفر میں بڑے اڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اسی کے جسٹ بعد ان کی وجہ یہ بیان کی گئی کیونکہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی نازل کردہ احکام سے غافل ہے، ان کو علم نہیں ہے۔ اب میں اس سے ایک نقطہ میں بتاؤں، وہ غافل ہیں اس وجہ سے وہ کفر پہ اڑے ہیں، لیکن جس دن وہ اللہ کے احکام کی نازل کردہ احکام کا علم ہو جائے تو وہ کفر سے ایمان کی طرف پلٹ آئے۔ وجہ اس میں نقطہ اور اہم بات یہ ہے کہ عالموں سے، علم والوں کی صحبت رکھنا کفر سے دوری ہے اور جہالت سے دوری ہے، اور ان سے دوری رکھنا جہالت و کفر سے قریبی ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ یعنی اگر آپ علماء کرام سے اپنی صحبت اور اپنا رابطہ رکھتے ہیں تو ان کی صحبت سے آپ کا ایمان بڑھتا رہتا ہے اور آپ کفر سے دور رہتے ہیں، شرک سے دور رہتے ہیں اور علم سے قریب ہوتے ہیں۔ توحید کی اہمیت اور توحید کی وضاحت آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اور ایمان بڑھتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ان سے دوری لوگ اپنائیں گے ویسے ہی ان کا ایمان کمتا جائے گا، اور ہو نہ ہو کبھی ایسا وقت آ جائے گا اس ایمان کی دوری کی وجہ سے جہل آئے گا، علم چلا جائے گا اور کفر کا بھی وہ ارتکاب کر لیں۔ تو یہاں صحبت اختیار کیا جائے ان لوگوں کا جو علم والے ہیں، تاکہ ان کے پاس علم رہے اور علم ہونے کی وجہ سے جہالت دور رہے۔ جہالت سے شرک آتا ہے اور علم سے توحید آتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بات کہی گئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بات کہا
جو 10ویں پارہ سورہ توبہ کے اندر بھی وہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ لوگ جن کی موت شرک پر ہوئی ہے، آپ ان کے حق میں دعائے خیر دعائے مغفرت نہ کریں۔ جن کی موت شرک پر ہوئی ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا نہ تو کسی مومن کے لیے جائز ہے اور نہ نبی کے لیے جائز ہے۔ معلوم ہوا شرک ایک ایسی قباحت ہے، ایک ایسا جرم ہے کہ مر جانے کے بعد بھی ان کے حق میں دعائے مغفرت کوئی نہیں کر سکتا، کوئی مومن دعائے مغفرت ان کے لیے نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایک اہم بات کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي کہ میں اپنے نفس کے لیے ذرہ برابر بھی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ ہی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، یعنی ذرہ برابر بھی میں اپنے نفس کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ معلوم ہوا کہ جب خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگوں کا نفع اور نقصان کا اختیار اور ان کی وہ مالک کیسے بن سکتے ہیں؟ ہر قسم کی نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، نفع بھی اللہ کی طرف سے ہے اور نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی ان کے خود کی نفس کا نفع اور نقصان کا مالک نہیں بنایا گیا، وہ خود اپنے نفس کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ آپ نے خود دوسری آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا تو بہت سارے نفع کو میں سمیٹ لیتا اور ضرر سے میں دور رہتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جب سیرت پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرر پہنچی ہے اور آپ بھی بعض جگہوں پر نفع سے دور رہے، آپ کے اوپر بھی پریشانیاں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں اور آپ کو بھی نقصان دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ غیب کے جاننے والے نہیں تھے، چونکہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ اگر آپ غیب کے جاننے والے ہوتے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچتا، آپ پہلے ہی اس سے اپنا بچاؤ کر لیتے۔ تو یہ مختصر سا ترجمہ تھا، کچھ آیتوں کا تشریح تھی۔ انشاءاللہ اور اہم اور جامع باتیں بعد نماز عصر میں ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔